کا قتل جو ہے ایک بیرحمانہ قتل ہے، ایک سازش ہے۔ ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی سازش ہے۔ اب سیاسی ہاتھ کون سے ہیں وہ ہمیں ڈھونڈنے ہیں۔ ظاہری طور پہ جو قاتل ہیں جنہوں نے گولی چلائی ہے، الطاف کو شہید کیا ہے، ان کے نام پتہ ہم جانتے ہیں، ان کے نام ایف آئی آر میں درج ہیں۔ اب یہ ایس ایس پی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ الطاف کے قاتلوں تک پہنچے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر وغیرہ ایک ہفتہ پہلے بھیج کر ٹنڈوالا سے اپنی فیملی سب کو لے کر یہاں سے روپوش ہو چکے ہیں۔ تو روپوش کہاں ہوں گے؟ یہ خدا کی زمین ہے، اگر زندہ ہوں گے تو کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے پہ ہوں گے۔ آج کل یہ جدید جیو فینسنگ آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ کسی بھی پہاڑی کے غار میں آدمی بیٹھا ہوا ہوگا تو بھی اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو یہاں سرفیس پہ کہاں گم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پولیس کی سنجیدگی چاہیے۔ ایس ایس پی رخسار کھاوڑ صاحب ایک اچھے متوازن افسر ہیں، ان سے ہمیں توقع ہے کہ وہ اسپیشل کمیٹی بنائیں ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ بالکل ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ یہ اسلم رند نامی پرانا ایم کیو ایم کا ایکٹیوسٹ ہے اور آج کل وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ تو وہ سربراہ ہے سارے حملے کا، جس نے ایک ماہ پہلے الطاف کے بھائیوں پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی تھی، داخل کروائی تھی کہ الطاف کے بھائیوں نے اس پہ حملہ کیا ہے وغیرہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر وغیرہ بیچے ہیں اور یہ سارے اپنا موہلہ چھوڑ کے 7-8 گھر تھے، یہ نہیں کہ ایک گھر تھا، 7-8 ان کے کمیونٹی کے گھر تھے، وہ سارے بیچ کے وہ بھاگ گئے۔ تو قاتل وہی ہیں۔ اور ابھی جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو پہلے الطاف سے ہمارے یہاں شہید ہوئے تھے، گل محمد جوگی راجپوت آپ کو پتہ ہے، وہ ایم کیو ایم والوں کے تشدد اور دہشت گردی میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے بھی جو قاتل تھے وہ بھی سنا ہے کہ جیل سے آزاد ہو کر آ گئے ہیں۔ تو ان دونوں گروپس کی ملی بھگت سے یہ الطاف کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ کرنا چاہیے پہلے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے حملے کو، تو میں پہلے ہی پولیس پہ بداعتمادی کا اظہار کروں، یہ درست بات نہیں ہے۔ پولیس نہیں کر سکے گی تو ہم خود ڈھونڈیں گے، ان کو چھوڑیں گے۔